أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھنے لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ شیطانی وسوسے اور شیطانی حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ شیطان مختلف قسم کے وسوسے اور خیالات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے
انسان ایمان سے ہٹ کر نفاق اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کسی چیز کو زیادہ دیر تک کرنے کا حکم دیا، پھر اس میں کچھ کمی کر دی، جس کو اردو میں تبدیلی کہا جاتا ہے، کہ پہلے ایک حکم آیا، پھر کسی مصلحت کی وجہ سے اس حکم میں کچھ تخفیف کر دی یا اس کو تبدیل کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا اور فرمایا کہ آدھی رات تک آپ نماز میں کھڑے رہا کریں، پھر فرمایا آدھی رات سے کچھ کم کر لیں، پھر فرمایا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیں۔ تو ایک تو یہ کہ تہجد کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہونا، اور پھر آدھی رات تک مکمل وہ نماز ادا کرتے رہنا، اس میں کتنی دقت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی کہ ہم جو چند رکعت پڑھنے کے لیے سحری سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، اور جہاں یہ حکم ہو کہ دن میں دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، اور پھر رات میں عرب جیسی گرمی میں کھڑے رہنا ہے، آدھی رات تک سونا نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی کہ کوئی بہت سارے لوگ بیمار بھی ہیں، کچھ مسافر بھی ہیں، کچھ جہاد کرنے والے بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے کم کر دو، یہاں تک کہ آخری حصہ جو رات کا ہے اس تک اس کو سمیٹ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جیسے شراب ہے، تو سب سے پہلے کہا گیا کہ شراب میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ شراب پینے کے بعد نماز مت پڑھو، شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس طریقے سے پہلے یہ کہا گیا کہ نفع اس میں کم ہے، نقصان زیادہ ہے، پھر کہا گیا کہ اگر پینا ہی ہے تو نماز کے وقت میں مت پیو، پھر اس کے بعد جب بتدریج کسی چیز کی طرف سمجھایا جاتا ہے تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، اس کو نہیں پی سکتے۔ تو یہ بھی 3 درجوں میں حکم دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے کیا مصلحت اور کیا حکمت ہوتی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا وہی اس مصلحت اور حکمت کو جان سکتا۔ تو غیر ایمان والوں نے 2 شبہ ظاہر کیے۔ ایک شبہ یہ ظاہر کیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ جو تبدیلی والا معاملہ ہے، نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے خبر نہیں تھی کہ ایسا کرنا ہے، اور پھر خبر ہو گئی اس کے بعد منع کیا، کہا ایسا نہیں، ایسا کرو۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، امی کا مطلب ہو گیا کہ جس نے ایک لفظ بھی کسی سے سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، کسی مکتب میں نہیں، کسی مدرسے میں نہیں، کسی اسکول میں نہیں، کسی آدمی کے پاس لکھنے اور پڑھنے کے لیے زندگی میں کبھی گئے ہی نہیں۔ تو جب ایک آدمی 40 سال تک کسی پڑھنے لکھنے والے کے پاس نہ جائے، اور ہر انسان کو پتہ ہو کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، اچانک وہ ایسے رموز اور ایسی آیات جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں، جن کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، وہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ بیان کرنا شروع کر دیں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنی طرف سے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، پکا کسی کے پاس رات میں سیکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے نام بیان کیے۔ روم کے کچھ غلام تھے، ان غلاموں کے نام پیش کیے کہ یہ غلام جو ہے یا تو رات ان کے پاس آتے ہیں، یہ سکھا دیتے ہیں، یا یہ رات میں چھپ کر ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو سکھا دیتے ہیں، اور صبح کو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ 2 اعتراض کیے غیر ایمان والوں نے، مشرکین نے، کافرین نے، کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، گویا کہ قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کر دیا۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ،
کہ جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت ہم بدلنا چاہتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل، تمہیں ٹینشن لینے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پتہ ہے کیا نازل کرنا ہے اور کب نازل کرنا ہے، کیسے نازل کرنا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، یہ لوگ نہ ماننے والے نافرمان کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو اپنی طرف سے تیار کر رہے ہیں، آپ اس کو گھڑ کر بیان کر رہے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، نزلہ روح القدس، کہ اس قرآن کو میرے پاس سے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لے کر جاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں، میں اپنا کلام ان کے حوالے کرتا ہوں اور یہ آپ کے قلب اطہر پر اس کو لے کر اتارتے ہیں اپنی مرضی سے۔ فرمایا نہیں، من ربی کا، یہ آپ کے رب کے حکم سے، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے، بالحق کی، سچائی کے ساتھ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا جائے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور قرآن میں ہدایت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی خوشخبری بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم جانتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں، غیر ایمان والے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ انما یعلمہ بشر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان آ کر سکھا جاتا ہے، وہ آ کر سکھاتا ہے اور اس کے سکھانے کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی، کہ جس کی طرف یہ خیال کر رہے ہیں، یہ جس کی طرف اظہار کر رہے ہیں کہ وہ آ کر سکھا جاتا ہے یا یہ اس کے پاس جا کر سیکھ لیتے ہیں، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہ عربی زبان بولنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کتنا فصیح ہے، کتنا بلیغ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو بار بار چیلنج کیا کہ اگر تمہارے اندر ذرا برابر سکت ہے، دم ہے، تو تم ایک آیت نازل کر کے بتاؤ، ایک سورت نازل کر کے بتاؤ، 10 اس جیسی صورتیں لے کر آؤ۔ تو اہل عرب جو بڑے اپنی زبان کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، ان کے بس میں یہ نہیں ہوا کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی نازل کر کے بتا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن صاف اور ستھری واضح عربی زبان میں ہے۔ تو جو انسان عربی زبان جانتا ہی نہیں ہے، عجم کا رہنے والا ہے، دوسری زبان بولتا ہے، وہ اتنی فصیح و بلیغ زبان کیسے سمجھا سکتا ہے، کیسے سکھا سکتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لا یہدیہم اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے عناد اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں سکھاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جو لوگ جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں جھوٹ بولنے والے وہی ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ سب سے بڑے کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ،
جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، الا من اکرہ، مگر جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے اپنے دل کی صفائی کے ساتھ کفر کیا، شرح صدر کے ساتھ کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ من کفر باللہ بعد ایمانہ، جس کسی نے اللہ کا انکار کر دیا ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لایا پھر مرتد ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا من اکرہ، مگر جس کو مجبور کیا گیا۔ مجبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل چل رہا ہے کہ کوئی داڑھی ٹوپی والا یا کسی بھی قسم کی کوئی علامت ظاہر ہو رہی ہو کہ یہ مسلمان ہیں، اس کو کہیں ٹرین میں پکڑ لیا جاتا ہے، کہیں ایسی بستی میں پکڑ لیا جاتا ہے جہاں غیر ایمان والے زیادہ ہیں، تو وہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ بولو جے ماتا، یا اور جتنے بھی بھگوانوں کے نام لیے جاتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا، تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ایسا بولو کہ اگر یہاں رہنا ہے تو جے شری رام کا نعرہ لگانا ہے، بولو، نہیں بولو گے تو مار دیے جاؤ گے۔ تو اس حالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو جائے، وہ اکیلا ہے کیا کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی مجبوری کی حالت میں دل مطمئن ہو، اگر زبان سے آدمی نے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، وہ مجبوری کی حالت ہے، اس میں انسان ایمان سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اگر انسان نے دل سے ہی اس چیز کو کہا، مجبور ہو کر نہیں، ایسے ہی دل سے اس چیز کو راضی، اس چیز سے راضی ہو کر، اس کو حق سمجھ کر کہہ دیا، تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور اس کے اوپر کتنا بڑا عذاب نازل ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ، جس نے اللہ کا انکار کیا، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جب کہ اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر، اور جس کسی نے اپنے شرح صدر کے ساتھ دل سے کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔